تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کے پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے، یہ فتح ہونے کا نہیں ہے، ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا. مشورے میں کیا طے کیا؟ میں یہ بتا رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ، بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا، اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا، جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں، اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات کے صبح تک، رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے، کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، سارے جانور ذبح کیے، راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے، پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا، کشتیوں کو کئی کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائے نا، انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں، یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے، یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی، آج کیسے پوستی قسم کے، بس زبان کو بد تہذیبی، پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے یہ کیسے لڑائی ہوئی تھی، وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ، یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی، کیا تھے وہ لوگ، کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کیسی لڑائیاں لڑا. اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے، انقلاب لائیں گے، نظام تبدیل کریں گے، کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا، مگر کریں گے، باتیں کریں گے، ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں، اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں، کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے، اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپیں لے کے، اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا، پوری فوج اتر چکی تھی، ان کو خبر ہی نہیں، وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں میں تو ہے ہی، گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو، کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا، پھر دو طرف سے اٹیک ہوا ہے، ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے، اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف، وہ حیران، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی، جمعے کی نماز پڑھائی، وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی.